حضرات محترم نہایت ہی معطر انداز میں ملتمس ہوں قبلہ مرشد گرامی کی خدمت میں کہ آپ اپنے ملفوظات اور ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ سیاہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، میدان خواجگان چورا شریف، حضرت قبلہ پیر سید محمد شبیر علی جامع گیلانی۔ ریکویسٹ ہے، آرزو ہے، ہم لوگ آپ کے مہمان ہیں مگر میں تو میزبان ہوں۔ 40 سال ہو گئے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ اب چونکہ زندگی کے ایسے مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جیسے سورج وقت عصر پہ ہوتا ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ جو ساتھی بیٹھے یہ ذرا میرے قریب آ جائیں۔ بڑے قیمتی موتی، در منصورہ، در ناسوختہ آپ کے دامن کی نظر کروں گا۔ نعت خان حضرات نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ نعرہ پتہ نہیں کدھر سے ہوتا ہوتا کہاں جا پہنچے، مگر میں چاہوں گا کہ میری صدا جو ہے وہ آپ کے کان سے ہوتی ہوئی آپ کے دل تک پہنچے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان عمر۔ فی مقام ثانی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، انا مدینۃ العلم والد بابہا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تماشا نہ بنایا کرو۔ مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، شیئن للہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زمبیل ما، آفرین بر دست و بر بازوئے تو، شیئن للہ چون گدائے مستمن، مستمندم مستمندم مستمند، المدد خواہ حمزہ شاہ نقشبند، شیئن للہ ای غریب درد مند، شیئن للہ ای غریب درد مند، شیئن للہ ای غریب غرض مند، المدد یا خواجگان نقشبند۔ اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقشم چنا ببند کی گویند نقش بند۔ اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقشم چنا ببند کی گویند نقش بند۔ یا مجدد الفسانی کرو مدد بہر خدا، نعمتیں دارین حق سے دیجئے ہم کو دلا۔ یا مجدد الفسانی، میں تیرے بلہاریاں کو جی کملی میں نکاری تینوں شرما ساہتا۔
جا مجدد الف ثانی آقا دے کر پھیریاں، چاہے چنگی چاہے مندی جو کچھ بھی نام ہے تیری۔ مجمع مکارم و اخلاق مخلصم معزز سامعین اور میرے یہ ننے ننے شہزادے، بڑے لاڈلے پیارے بچے، آج انہی سے مخاطب ہوں گا۔ بڑی خوبصورت محفل سجائی اور ایسا والہانہ استقبال کیا کہ سر جھکا ہوا تھا، بڑی ندامت تھی، مگر یہ سوچ رہا تھا اور ایک بڑی پرانی بات تاریخ کی یاد کر رہا تھا۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کچھ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاں، ویسے ہی نہیں نا کہ میں ساری رات وہ ہیل پڑھتا رہوں گا اور آپ پوچھیں کہ وہ جڑا سے کہ جنانے سے یہ آپ ہوش میں ہے نا؟ ملک ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ جو بڑا سنہری لفظوں سے لکھا ہوا ہے، آج بھی دنیا اس کردار کو یاد کر کے روتی ہے، اور آج بھی بندہ اس مرد مجاہد کی قبر سے گزرے تو ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ اس خاک کی تہ میں کون لیٹا ہوا ہے، کون ماہو استراحت ہے، کون ماہو خرام ہے، یہ کس نازنین کی آرام گاہ ہے۔ پس مرگ میرے مدار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، راشد صاحب، پس مرگ میرے مدار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے دامن باز نے سر شام ہی سے بجھا دیا، اسے دامن باز نے سر شام ہی سے بجھا دیا، میری گئی جو درے فلک، میری گئی جو درے فلک، لگے سن کے کہنے یہ سب ملک، صدا فری تیری پر تو نے عرش کو بھی ہلا دیا، مجھے دفن چاہو جس گھڑی اسے کہہ دینا اے پری، تیرا جو عاشق زار تھا تہ خاک اسے سلا دیا۔ اور آواز آتی ہے کہ یہ کون ہے جو اس خاک میں آسودہ خاک ہے؟ جواب آتا ہے کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے، یہ وہ مرد کامل ہے جو حاجی بھی نہیں تھا اور نمازی بھی ٹاواں ٹاواں تھا، زکوٰۃ دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، ایک دو آنے کا مزدور تھا، رزق حلال کماتا تھا، ضلع چکوال کے رہنے والا تھا، مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ کان میں آواز آئی کہ ایک گستاخ نے میرے رسول پہ انگلی اٹھائی ہے، آواز آئی، بندے باتیں کر رہے ہیں۔ لاہور میں آج بھی وہ مکان موجود ہے، شاہی مسجد کے بالکل سامنے وہ مکان موجود ہے۔ کان میں آواز آئی کہ کسی گستاخ رسول نے میرے رسول کے اوپر قلم اٹھایا ہے، قلم اٹھایا ہے۔ آنکھیں بند کی، آواز، مدینے والے آقا جس کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں، جس کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد فرمائیں، میری دستگیری فرمائیں، مدد فرمائیں، دستگیری فرمائیں۔ ایک رستے سے ٹوکا خریدا، جا کے اس کو واصل جہنم کیا، لوگوں کے سامنے، لمبی سی بات ہے، دنیا سے غازی الدین شہید کہتی ہے، اور جو پھر آخری وصیت تھی وہ بڑی قابل غور تھی کہ مجھے غروب آفتاب سے پہلے دفنا دینا۔ ہند و پاک کے تمام مشائخ نے کندھا دیا، اور وہ جو 2 میل کا یا 3 میل کا فاصلہ تھا وہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ لوگ اس کی قبر کی مٹی اٹھا رہے ہیں، اس کو تبرک بنا رہے ہیں کہ کل یہ ہماری قبر میں رکھ دینا۔
یہ ہماری بخشش کا سہارا بنے گا۔ اور جو بات کہنے کی ہے کہ وصیت اس نے کی کہ میری میت کو غروب آفتاب سے پہلے دفنا دینا، اور پھر وہ کیا کہا کہ میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے۔ یاد رہے گا، میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے، مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی۔ میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے، کیوں؟ مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی۔ اب جو بات ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہوں، وہ یاد آ رہا تھا کہ علامہ اقبال میں ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، فقیر وحید الدین اور بڑے بڑے لوگ جا کر پہنچے اور کہا کہ وائسرائے ہند کی خدمت میں جا کر کہیں کہ اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے اس کو۔ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی تھوڑا سا ہلچل ہوئی تو علامہ صاحب کی آنکھ کھلی تو فقیر وحید الدین نے پوچھا کہ حضرت جی کیا معاملہ ہے؟ خاموش بیٹھے تھے تو ایک بات انہوں نے آگے سے لاہوری زبان میں، پنجابی زبان میں کی، لاہوری زبان میں، پنجابی زبان میں کی، تو کہا کہ فقیر صاحب سوچدا اے واں پیا کہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اسی گلاں ہی کردے رہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ان بچوں نے ایک بڑی خوبصورت بزم سجائی۔ نماز مغرب کا وقت تھا، سید دو عالم، محبوب دو عالم، نبی محتشم، چراغ حرم، آسیوں اور مسکینوں کا کائنات میں کوئی سہارا نہیں، آسیوں اور مسکینوں کا کائنات میں کوئی سہارا نہیں۔ یہ بالکل فیصلہ ہے۔ غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے؟ بولو، غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے؟ پھر غریب بھی ہوئے تو کوجا بھی ہوئے، غریب بھی ہوئے کوجا بھی ہوئے، کوئی رشتہ دار کوئی نہیں۔ ایک غریب ہے، اوپر سے بس چکلا ہے، صورت بھی اس کی نہیں ہے، اسے کوئی رشتہ دار نہیں بناتا، مگر لاہوری کلندر تڑپ اٹھا اور اس نے کہا نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز۔ بڑی مشہور بات ہے، بلکہ مشہور فرمان رسول مقبول ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے یہ بڑے بیدار منظر۔ سید دو عالم نے ایک لمبا سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، طویل سفر۔ لکھنے والوں نے 18 سال کا سفر لکھ دیا۔ اب نبی کریم کی عمر مبارک ظاہری 63 سال، علامہ صاحب وہ 18 سال کی درجہ ہے، 63 سال ظاہری حیات، ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی حیات، صحابہ پاک میں بیٹھ کے وقت گزارنے والا ٹائم 63 سال۔ یہی رولا پڑ گیا، یہی شور مچ گیا کہ 63 سال، کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا؟ 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا۔ آج تک یہ جھگڑا ناسور بنا ہوا ہے کن لوگوں کے لیے کہ جن کی یہ بصارت تو کام کرتی ہے، بصیرت کام نہیں کرتی۔ وہاں پہ سالوں ماہ کا معاملہ نہیں، صدیوں کی بات کرو، ہفتہ و مہینے کی بات نہیں۔ وہ نبی جو نبض کائنات کو روک دے، جس کے لیے نبض کائنات رک جائے، پاور موجود ہو، طاقت موجود ہو، روانگی کی پاور موجود ہو، اس پاور کو منجمد کر دیا جائے، روک دیا جائے، نبض کائنات کو روک دیا جائے، اور منظر کیا ہو کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہے ساکت و جامد کھڑا ہو جائے۔ یہ
فرمان ہے میرے رب کا کہ آج کی رات بڑی عظیم رات، حسین و جمیل رات، مثل و مثال کی رات، ملنے اور ملانے کی رات، دینے اور دینے کی رات، دینے اور دینے کی رات۔ کیا چھپا کے رکھا، کیا بچا کے رکھا؟ صرف پردے میں ایک لفظ وحدانیت، پردے میں ایک لفظ وحدانیت، وہ بھی تیرے سامنے بلا حجاب غیر، بلا حجاب غیر۔ کہا کہ پوری میری مخلوق دست بستہ کھڑی ہو جائے، کوئی ہلے جلے نہیں۔ کیوں؟ محبوب آ رہا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آمنہ کی گود میں آیا۔ میں آمنہ کے گود کی بات نہیں سناتا، میں لامکان کی بات سناتا، لامکان کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ دست بستہ۔ اب ذرا یہ بتاؤ، ہوا بھی مخلوق، سفر بھی مخلوق، ساتھ چلنے والے نوری فرشتے، ہر چیز مخلوق، نبض کائنات کو روک دیا، رک گئی نبض کائنات۔ اب وہ ایک رات 18 سال کی رات، یہاں پہ رولا 40 سال کا، یہاں پہ رولا 40 سال کا، مگر بصارت کی آنکھ تو موجود، بصارت کی آنکھ موجود نہیں۔ بصارت کی آنکھ ہو تو تجھے پتا چلے کہ وہ نبی کب تھا، کس وقت تھا، کس گھڑی تھا۔ مجھے کائنات کی کوئی گھڑی بتا جس گھڑی میں نبی نہیں تھا۔ میرے فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد طیب عثمانی اشارہ ٹچ کر کے گئے اور ہلا کے رکھ دیا مجھے۔ اور یہ کسی کا فرمان، کسی عام کا نہیں۔ کیا یہ کسی نبی کا ہے، کسی بندے کا ہے؟ انگلی اٹھا میں دیکھوں تجھے، تردید کر، میں تو تیرا تماشا کروں، حشر برپا ہو جائے کہ آج قرآن کی ایک آیت پہ انگلی اٹھا رہا۔ مگر افسوس، اب مجھے یہ بتاؤ قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سوال آپ سے، کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کا پڑھنا واجب، نہ پڑھیا کرو، اللہ کرے پڑھنی تو بھی بولو تو صحیح۔ گرد و نواح میں اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو بند کر دو، میری قوت جو ہے وہ بڑی تیز ہے، میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اب اگلی اٹھا کے دیکھے قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پڑھنا واجب، سننا فرض۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے جو جس کے دو باتیں میں سمجھا، ایک اس لیے کہ راہ ہدایت ملے، اور علماء اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسے مصطفیٰ کی عظمت ملے، ایک اس لیے کہ راہ ہدایت، دوسری اس لیے کہ اسے عظمت رسول ملے۔ مگر کیا کہنے اس نبی نے کہ جو اس نیت سے پڑھے کہ مصطفیٰ کریم کے نفس مجھے ملے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آئے دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے، آئے دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ اسی جھگڑے میں
جس کی تھوڑی سی اشارہ ٹچنگ جو ہے وہ پیر وارث شاہ نے کی ہے. تھوڑا سا میں آپ کی جمع کراچی کروں. مجھے پتا آپ کو نیند آئی ہوئی ہے, میں تو ویسے بوڑھا آدمی ہوں, دن رات کا سفر ہے, میں نے تو پھر صبح کل 10 بجے بھی بولنا ہے کہ رات کو بھی میں نے پھر شور بجانا ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں. پیر وارث شاہ نے کیا کوک کے کیا کہا کہ مسئلہ عارف جان دے, مسئلہ عارف جان دے, کرم فقر بیان اور خوش کو ملا کی جان دے جنہ کھاتے بیچ قرآن. خوش کو ملا کی جان دے جنہ کھاتے بیچ قرآن. سیدھا مخاطب کا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے. ہو والذی ارسل, اس کی طرف ارسل. اب یہ رسول ہے یا ارسال ہے؟ کہاں مانے لوگے کیوں اچل میں پردہ پڑ گیا؟ ذرا اس حجاب کو دور کرو, سمجھاؤ کہ کس کی بات کرتے ہو. ارے اس کی طرف تنقید سے دیکھتے ہو جس کے لیے کائنات ماضی وجود میں آئی, اور جو تیری اور میری حلالیت کا سبب بنا, حلالیت کا سبب بنا, ہدایت کا سبب بنا, سیدھے راستے کا سبب بنا. کیوں سی باتیں کرتے ہو؟ اگلی اٹھاؤ گے تو پھر حلالیت میں فرق آئے گا, اور وہ پکار کے کہہ دے گا عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. پکار کے کہہ دے گا عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے, اب کون ملائے گا؟ کیا ظلم کیا میرے اللہ. بہت سے مقاموں پر تیش ہے, مگر سب سے بڑا تیش جو میرے اللہ کو آیا وہ اس وقت آیا ہے جب اس کے محبوب پر انگلی اٹھی ہے. سب سے بڑا تیش انگلی جب اٹھی تیش آیا, اور غصے میں آ کے کیا کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, شل ہو جائے. اب تھوڑی سی راہ نکال اور ٹوٹ کے وہ شل ہو جائے. چلو شالی سے, اگر تمہیں شل ہونے سے پیار کرنے سے کیا کرتا, شالی سے ہی. ٹوٹی ہوئی چیز تو جڑ جاتی ہے, شل ہوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہوتی. ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. امکان ہے تیرے ہاتھ شل ہو جائیں. کیا کیا مولا؟ یہ تیرا بندہ نہیں, یہ انسان نہیں, یہ تیری مخلوق نہیں. کیا جواب دیا؟ زبان باندھ رکھ, مخلوق بھی ہے انسان بھی ہے, مگر اتنا نعمت حرام ہے کہ میں نے اسے کس لیے بنایا تھا. اتنا نعمت حرام کہ میں نے اسے بنایا کس لیے تھا. جس کے لیے بنایا تھا اس پر تو انگلی اٹھائے, اور اس کے ہاتھ نہ ٹوٹے تو پھر کیا ہو. اور کہا کہ تیش کیا ہوگا, انگلی میرے محبوب پہ اٹھائے, زبان درازی میرے محبوب کے خلاف کرے, اور پھر میں کیوں ایسے کہوں کہ زبان بند رکھ لے, تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. تیری حلالیت کی خلق جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. تیری حلالیت کی خلق میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہے. ذرا سے سوچ کہ جس طرح کی طرف سے میرے مصطفیٰ نے نظر پھیر لی, ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. آپ کے دامن کی نظر کر رہا ہوں, آپ کے دامن کی نظر کر رہا ہوں. صحابی رسول, بڑا پکا صحابی, پکا صحابی, آقا کریم سب کچھ چھوڑ گئے, سب کچھ چھوڑ گئے, دے گئے, مگر ایک فیضان صحبت ساتھ لے گئے. فیضان صحبت ساتھ لے گئے. اب قیامت کی صبح تک سب کچھ بن سکتا ہے مگر صحابی نہیں بن سکتا. فیضان صحبت ساتھ لے گئے. اب میرے رسول کا صحابی پکا
میرے رسول نے کیا کہا کہ جنگ تبوک پہ جانا ہے، قرآن جن کی گواہی دے، اور قرآن جن کے واقعات بیان کرے، جس کے دوستوں کو کسے قرآن بیان کرے، جس کے دوستوں کی عظمت قرآن بیان کرے، جو صرف نبی کے پیچھے گھوم جائیں، نبی کے پیچھے پھر جائیں، نبی کی اتباع کریں، رب کہے یہ عشرہ مبشرہ یہ 10 بندے جو ہے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ مولا تیرے حکم پر تو نہیں پھرے، تو نے تو رکوع و سجود کا حکم دے رکھا تھا، تسبیح و تعلیم کا حکم دے رکھا تھا، مولا انہوں نے کیا کیا؟ نبی کے پیچھے گھومے ہیں نا، ان کو حکم تو نہیں تھا کہ تم بھی گھوم جاؤ۔ اب میں ایک چیلنج کرتا ہوں پوری ملت اسلامیہ کو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ پیچھے والوں کو حکم تھا یا نبی کو حکم تھا کہ اپنے چہرے کو مسجد کی طرف کدھر کعبے کی طرف پھیر لے؟ حکم نبی کو ہے، آپ اور میرے لیے نہیں ہے۔ لاؤ کوئی تفسیر پوچھو ان سے جا کر، میں اپنے ایک دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر آؤ نبی گھوم جائے حکم نبی کو ہو، مگر جب نبی گھومے تو پوری ملت کو گھومنا پڑے گا، پوری ملت کو گھومنا پڑے گا۔ جب پوری ملت گھوم جائے گی تو پھر آگے سے جنت کی بشارت ملے گی۔ بڑی محبت کی بات، یہ بچے تو کہہ رہے تھے نا ایک نیا کلام، اب میرے پاس تو ایک پرانا کلام ہے، اب میں کیا کروں گا سر؟ پرانا کلام وہی میں نے پیش کرنا ہے کہ بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں، کہ بوڑھا ہوں آواز کہاں سے لاؤں؟ پرانا کلام، وہ بہت پرانا کلام، اب نیا کلام تو ہے نہیں، مگر غور کرو کہ اللہ کا محبوب وجہ تخلیق کائنات، اب جنگ پہ جانا ہے تبوک پہ، چل پڑے، تیز رفتار گھوڑا رکھنے والا صحابی، کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا، کرتے کرتے دن بیت گئے، اللہ کے نبی گئے بھی واپس بھی آ گئے، وہ گھر میں بیٹھے مشورہ کرتے رہے۔ اس لیے بزمی صاحب وہ بڑی محبت کی بات ہے نا کہ کر کے گل تے روی پکا، گل تے روی پکا، کری گل نہیں متے گل بھی جائے، کر کے گل سائیاں نظر رکھی گل نہیں بجاوے، وہ تیرے سامنے بہ کے ہاں کی دی، کر کے گل تے روی پکا، کری گل نہیں متے گل بھی جائے، کل دی دوستا چھڑ عادت اج گزریا ہی متے کل بھی جائے، کل دی دوستا چھڑ عادت اج گزریا ہی متے کل بھی جائے۔ اب وہ کل چلی گئی، اللہ کے محبوب واپس آ گئے، پیش ہو گئے، مگر جب اس کی باری آئی تو سرکار نے اپنے رخ کو پھیر لیا، جب رخ کو پھیرا کائنات پھر گئی۔ اب ذرا غور کریں، نہ تو اللہ کی طرف سے حکم، نہ نبی کی زبان مبارک ہلی، صرف رخ کو پھیر لیا۔ اب یہ سزا خود تجویز کی، رسی لی، ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، یہ تجویز جو تھی یہ سزا نہ تو اللہ کی طرف سے نہ رسول کریم کی طرف سے، یہ راز ہوا مجھ پہ اجاں دیکھ کے شان بلالی اور خود کرتا غلامی میں بڑا چاہو اچھا، اب رسی سے باندھ لیا، دن بیت گئے، وہ ادا میرے خالق و مالک کو پسند آ گئی، یہ خدا بندی کا نزول ہوا، مصطفیٰ کریم کسی کے گھر میں، اے میرے محبوب ذرا ان کو پیغام بھیج دے، میں اس سے راضی وہ مجھ سے راضی، وہ مجھ سے راضی میں اس سے راضی، ناراضگی والی کون سی بات تھی؟ یہ تو راز کسی کو نہ پتا نہیں، ناراضگی والی کون سی بات؟ اب ذرا منظر دیکھیں، مصطفیٰ کریم نے کس کو بھیجا؟ صحابی کو بھیجا، ابوبکر کو بھیجا، جاؤ اس کی رسی کھولو، جب رسی کھولنے آئے تو جھٹکا دے کے پیچھے ہٹا دیا، ہٹ جاؤ پیچھے، بھائی تیری بریت آ گئی، کہا تو اللہ راضی، کہا
مجھے اس کی فکر نہیں، بات یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے اللہ کا مجھ سے کیا لینا دینا، میں نے کیا بگاڑا تھا، مسئلہ تو مصطفیٰ کریم کی ناراضگی کا ہے، اور ناراضگی بھی وہ جو ہونٹوں پہ نہیں آئی، ناراضگی کے کلمات ہونٹوں پہ نہیں آئے، دل کے اندر اب واپس چلے گئے۔ آقا کریم نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا جی وہ تو رسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آقا کریم مسکرائے، خراما خراما چل پڑے۔ جب آئے اپنے ہاتھ سے رسی کو کھولا، جب آزاد کیا، پاؤں پہ گرا، پاؤں کو چوما۔ اب آگے سے مصطفیٰ کریم نے قیامت تک کے لیے ایک سند دے دی، اور آنے والوں سنو، یہ جس مقام پہ ہے اسے ریاض الجنت کہتے ہیں۔ یہ ستون جو ہے آج کے بعد یہ ستون توبہ ہے، جو اس ستون کے پاس 2 نفل پڑے گا، اس کی زندگی کی خطائیں معاف، زندگی کی خطائیں معاف۔ اب بات ہو رہی تھی نبی کی، اللہ کے محبوب کی، کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا دے کے بھیجا ہے؟ ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ کیوں جی؟ اس گل سے پکے رہے، ایسی تمہوں میں کنڈی کی دین لگا جی تھوڑے کم آئے گی۔ ہدایت دے کے بھیجے، ہدایت بولو، یہی لفظ آپ نے بولو تو نہیں میں کہہ رہا، ہدایت دے کے بھیجے۔ ہوں ہدایت تے مل گئی انہوں، سانو ہدایت کتنے ملے گی؟ ہدایت کیوں بول رہے؟ ہدایت کے لیے کون ہے؟ اب وہ سرکار کے پاس ہے ہدایت کی گٹھڑی، اب ہدایت سرکار کے دروازے سے ملے گی، ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی۔ اب ہدایت تو سرکار کے پاس، اگر ہدایت لینی ہے تو جا پھر سرکار کے دروازے پر، اس لیے تو بے ہدایتہ ہے کہ سرکار کے دروازے پہ نہیں جاتا، اسی لیے یہ ہدایت والے ہیں کہ یہ سرکار کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ تو سرکار کے دروازے پہ جائے گا اسے ہدایت ملے گی، تو سرکار کے دروازے پہ نہیں جائے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی، مارا مارا پھرتا رہے گا، بے ہدایت ہی رہے گا، علم ہونے کے باوجود بے ہدایت، نمازیں پڑھنے کے باوجود بے ہدایت۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی حیدر مجدد الفسانی۔ دانس کی آ جائے ذرا، تھوڑی سی چاشنی آ جائے بلوی صاحب، کہ بابو بات ہے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا، اور بڑا منافق سمجھو جڑا جھوٹا پیار جتاؤں سانو دسیا عشق دے مفتی نے، یا بے علم کی بات نہیں ہے، عشق دے مفتی نے، عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے، عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں، اس لیے تو ہم عشق کا دے رہا ہوں، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں، اس لیے فتویٰ جو ہے وہ عشق کا دے رہا ہوں۔ آج تو عجیب چاشنی بنی، سارے طرف مجھے نقش بندی نظر آ رہے ہیں، عجیب یہ منظر ہے، بچوں کی محبت ہے کہ سارے مجھے نقش بندی نظر آ رہے ہیں، مجدد الفسانی کا فیض نظر آ رہا ہے، شاید نقش بند پاک کا وہ نور نظر آ رہا ہے، سرکار کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، محبوبات ہے نکتہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں آتا، بڑا منافق سمجھو جڑا جھوٹا پیار جتاندہ، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا ول والے فرمانا آزمیا، اور جتھے دل لگ جاوے اسے عیب نظر نہیں جاوے۔ تفسیر سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ یا میرا کیا قصور ہے؟ میرا قصور یہی ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرا قصور یہی ہے کہ میں بے قصور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں، مگر خدا کے لیے ان سے کہو کہ اللہ کے بندو کیوں اپنی قبر خراب کرتے ہو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، کیوں اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھواتے ہو، حلال کے بن جاؤ، نبی کے قدموں کے ساتھ لگ جاؤ، حلالی بنو، نبی کے قدموں کے ساتھ لگ جاؤ۔ اب معاملہ ایک اور درمیان
رہا تھا کہ نبی بے عیب ہوتا ہے. ذرا نبی کے گھر والوں سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ نبی کے گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں. نبی کے گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں. کتابوں کے حوالے دوں تو میرا ٹائم تو ادھر چلا جائے گا سارا. آگے رات آدھی بیت گئی ہے, کوئی سو گیا ہے, کوئی سو رہا ہے. تیری زلف کا تذکرہ ہو رہا ہے, تیری زلف کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب میں کیا کروں, کہاں سے لاؤں؟ مطلب وہ آگے آگے جا رہا, جاتا رہے گا, مگر میں کیا کروں, مجھ سے تو پکڑا نہیں جاتا. سمجھ اب دیکھو, اب مانا اور مطالب غور کرو, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آؤ نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. نبی کی بیویوں میں سے جس کے ساتھ عقیدت ہے اسی سے پوچھ لیتے, جس کے ساتھ عقیدت ہے. حالانکہ نبی کی بیویاں ماں ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں, جتنی بھی ہے مومنوں کی مائیں ہیں. ماں کا منکر پتہ نہیں کہا جاتا ہے. مگر چلو آؤ, خاتون اول, خاتون اول, مسلمہ اول, زوجیہ اول, اعتماد کرنے والی اول, کلمہ پڑھنے والی اول, نبی کے وحی کو سمجھنے والی اول. خالی اتنی بات ہوئی. خدیجہ, میں ادھر گیا ہوں, کوئی حجرت کو آیا ہے غار میں, اس نے کو مجھ سے بات کی ہے. اب کیا کیا سیدہ خدیجہ نے, ام المومنین نے بستر بچھا دیا, اوپر کمبل دے دیا. اس راز کو سمجھ گئی. اب اس کی بات کوئی روایت لا کر بتاؤ, بڑی باریک سی بات ہے اور قابل اعتماد بات ہے. پرانے زمانے کی جنانیاں نہیں گل کر رہا ہوں, نہیں جنانیاں محل نہیں لگتی, پسینہ گرے تو بیماری بنے اور نبی کا پسینہ خوشبو بنے. ہم تھوکے تو بیماری بنے, وبا بنے, اور نبی کا تھوک شفا بنے. ہمارے لعاب میں جراثیم بیماری پیدا کرے اور نبی کا لعاب شفا بنے. کہاں کہاں لگا, کہاں کہاں شفا دی, اتنا ہی سمجھو گے. اور جتنی بلندی نظر میں ہے, خدا کے لیے خود سوچ لو کہ کیا فرق نبی اور بشر. ایک روایت بتاؤ کہ کپڑوں سے بو آ گئی, کپڑے میلے ہو گئے, ایک تحدیث نعمت کے لیے بہت دفعہ عرض کی ہے میں نے, آج پھر اس کو یہاں ٹچ کرتا ہوں. سمجھتا ہوں اس بات کو. دعوت ہوئی صحابہ کی, صحابی کے گھر میں. اب دعوت کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہے دعوت کا طریقہ کہ روٹی کھا گا ہو, نیرا لون سی یا رانڈی کچھ کم نہیں سی, نال کھا بھی آئے, نہ نیلی بھی اٹھا دی تھی, حلوہ پکا سی پر یہ رکھے ہے نا ماسا نہیں سی, چاول پکے سن, سنگے چڑھنے سن. یہ کفران نعمت ہے, یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا کہ دعوت کھاؤ, اس کے برتنوں کی بھی تعریف کرو, اس کے کھانے کی تعریف کرو. جزاکم اللہ فی الدارین کہو کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اب دعوت ہوئی صحابی کے گھر, صحابی کے گھر رومال آیا, اٹھایا تو تھوڑا سا میلا تھا. اب ذرا غور کریں, بڑی محبت کی بات میں آپ کے دامن کی نظر کر رہا. اب رومال میلا تھا, کیا تھا بولو, میلا تھا. اٹھایا تو کہا کہ یار یہ رومال تو تھوڑا میلا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ رومال اٹھایا, سیاستہ کی حدیث کامل مکمل آگ میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا. جب روٹی لینے گئے تو پیچھے سے ناراضگی ہو گئی, زالان کا لفظ ہے, زالان ہو گیا کہ کیا کیا. اس نے رومال بھی انگلی اٹھا دی, ایک اس نے دعوت پکائی غریب نے, اوپر سے رومال بھی انگلی اٹھائی, اس نے آگ میں ڈال دیا قیمتی رومال. مگر جب کھانا رکھا گیا تو ہاتھ ڈال کے رومال نکالا, ستھرا صاف صاف ستھرا استعمال کرنا, ذرا صاف ستھرا رومال, نہ وہ گرم ہوا نہ وہ جلا. اب حیرت کی انتہا ہو گئی, ہوا کیا بھائی, رسول کریم آئے تھے, ہاتھ صاف کیے تھے. جس دن کے ہاتھ صاف کیے آگ میں ڈال دیتے ہیں, میل جل جاتی ہے, رومال نہیں جلتا. مرشد سے میری نسبت اور غوث کی مرشد سے آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی
سے بات نہیں حبیبی یا رسول اللہ، جہنم بھی کسی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب ایک میرا غلام پرسرات سے گزرے گا، جہنم کے شعلوں سے آواز آئے گی، اب شعلوں سے آواز آئے گی، جو مومنو فإن نورک اطفأ ناری، جلدی سے گزر جا، وہ جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے وعدات و ریاضات بیغلے بیٹھ کی ہیں کہ اس کے صدقے سے میری آگ کی شعلے نہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ ارے یہ گناہوں کا میل جل سکتا ہے، غلام مصطفیٰ جل نہیں سکتا۔ میری عظمت ہے نہ پوچھو، میں غلام مصطفیٰ ہوں، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسندہ۔ یہ عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، جس کو میرے اللہ نے دنیا پہ رسول بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، اور پھر ہدایت بھی دے کر بھیجا کہ یہ ہدایت نہیں جا، ہدایت اب اسے ملے گی جو تیرے دروازے پہ آئے گا، جو تیرے دروازے پہ نہیں نہ آئے گا وہ بے ہدایتہ رہے گا۔ اسی لیے کہا نا کہ ظلموا انفسہم جاؤ، میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا کہ وہ خدا کے جس نے تجھ کو، وہ خدا کے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خدا کے لیے دامن مصطفیٰ تھام لو، اس جہان میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، برزخ میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، قیامت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں جسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ نیند، شراب نیند آنکھوں کے ساغروں سے چھلک رہی، مدہوشی آنکھوں کے ساغروں سے چھلک رہی، پیالوں سے چھلک رہی ہے۔ اب خراج تحسین ان ننھے ننھے خوبصورت بچوں کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہی جگہ ہوگی، یہی سٹیج ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی وفا رکھی تو اسی سٹیج پہ عمرے کے ٹکٹ آپ کی نظر کیے جائیں گے۔ اب یہ میں نے فاؤنڈیشن تیار کی ہے، یہ میں نے ایک فوج تیار کی ہے، یہ ننھے ننھے بچوں کی ایک فوج تیار کی ہے میں نے۔ اگلے سال انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا بچوں، عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ اب رات کافی بیت گئی ہے تو پنجابی کی ایک بات میں ختم کرتا ہوں کہ دتی ساتھی نے تند پلا ایسی قدم قدم تے دوستو ڈولیا، دتی ساتھی نے تند پلا ایسی قدم قدم تے دوستو ڈولیا میں، یاد رہے گا رندہ نو حشر کوئی جڑا بول دے خودی وچ بولیا، یاد رہے گا رندہ نو حشر کوئی جڑا بول بے خودی وچ بولیا میں۔ وجد وچ لیا کے صوفیاں، وجد وچ لیا کے صوفیاں نو سارا کھولنا عشق دا کھولیا، وجد وچ لیا کے صوفیاں نو سارا کھولنا عشق دا کھولیا میں۔ پوڑی عشق مجازی دی لا کے تے بوا جا حقیقت دا کھولیا، پوڑی عشق مجازی دی لا کے تے بوا جا حقیقت دا کھولیا میں۔ زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا، 60 سال عمر ہو گئی، 40 سال 45 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے، علماء کی نالین سیدھے کیے، مشائخ کے جوڑے سیدھے کیے، اور اللہ والوں کے مزاروں پہ گداگر بن کے حاضری ہوئی، گداگر بن کے حاضری ہوئی۔ کیوں؟ ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی میں 100 منتا منیاں، ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی میں 100 منتا منیاں نے، تھان تھان نظرانے ٹھوئے نے نہیں چھڑیا پیر فقیر کوئی، ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی 100 منتا منیاں نے، تھان تھان نظرانے ٹھوئے نے نہیں چھڑیا پیر فقیر کوئی۔ یہ زندگی کا نچوڑ آپ کے دامن کی نظر کر رہا ہوں، واللہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود کرا رہا ہے، خدا کے لیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ عمروں کی باتیں کرتے ہو، شرم کا معاملہ ہے، کدھر کدھر جاؤ گے، کیا کیا کرو گے، وہ تو میں تو اج حرف نہ آہا جدوں دتی نیم گواہی، میں تو کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساد تو پریت لگائی،
کون بھائی کون چکل دی گل ہے اساں تو پر عید لگائی میں تو وجہ حرف نہ او جدو دتی میم گواہی اج بھی سانو او بیٹھس نے تیرے بیلے بوٹے کاہی مہر علی گل دوے بیٹھے جب صرف دعا نو وہ میرے پاس ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا بچا جو ان کے پاؤں کا دھون بچا جو ان کے پاؤں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی کے قریب گئے تھے ساتھیوں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا مصطفیٰ کریم کا دامن تھام لو علماء نے مصطفیٰ کا دامن تھام لو آج یہ حسین و جمیل محفل خوبصورت محفل میرا وجدان یہ کہتا ہے میرے یقین یہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ کہتا ہے میری محبت اور عشق یہ کہتا ہے کہ یہ یقیناً قبول ہے یقیناً قبول ہے یقیناً قبول ہے مصطفیٰ کریم آئے بھی پھیرا لگا کے چلے بھی گئے دیکھ بھی گئے چلے بھی گئے خوش ہو کے گئے شاہ خوباں مجھے ہر ستم گوارا ہے فقط اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے ایک تبسم ایک اشارہ ایک نگاہ اس سے بڑھ کر بندہ نواز دل جانا کی قیمت کیا کہیے اے اللہ یہ تو تیرے مصطفیٰ کریم کے پردے جو مفت میں بک رہے ہیں بے دام بک رہے ہیں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے کس کے لیے غلامی مصطفیٰ کے لیے تن من دھن قربان کر رہے ہیں اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں کس لیے قربان کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کا معاشر کی گرمی ہو یہ ٹھنڈک ہمیں ملے کر معاشر کی تمازت ہو میرے اللہ اس تمازت سے بچا لینا اور یہ جو سلسلے ہیں یہ جو مصطفیٰ کریم کے ہدیے پیش کیے جا رہے ہیں جو گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں میرے اللہ کل یہ ہمارا ساتھ بنا دینا کل یہ ہمارا وسیلہ بنا دینا کل ہم نے تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے علامہ اقبال کی زندگی کی آخری ربائی اس کے 4 دن کے بعد علامہ اقبال کا وصال ہوگا یہ آخری ربائی ہے علامہ اقبال صاحب کی اس کے بعد تو لکھ نہیں سکے خاموش ہو گئے 4 دن کے بعد وصال ہو گیا اور وہ ربائی کیا تھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر کیسی التجا ہے کیسی صدا ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ کانپ رہے ہیں معاشر کا نقشہ سامنے ہے اور کیا پیش کر رہا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن کہ مولا کل قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا کوئی نامہ اعمال میں نیکی ہوئی تو پھر مجھے پیش کر دینا ورنہ میں جہنم کی مار تو برداشت کر لوں گا محبت کی مار برداشت نہیں کر سکوں گا اور ماہی چمہ پیر تیرے لب کھل ویسن جدہ تو ماہی چمہ پیر تیرے لب کھل ویسن جدہ تو واسیں میرے دل دی مندڑی کوٹھڑی دے وہ در کھل ویسن جدہ تو واسیں کنی رات گزری میں روندڑی دی غم کھل ویسن جدہ تو واسیں یار خریدا میں کوجڑی ہوں لگ مول ویسن جدہ تو واسیں آمیں کا ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمیں کا ڈھولا کراں بیٹھی زاری اور سونے میں مقدی مقامہ تو جتیا میں آئیں جی رنگ قبول پھول کچھ ہم نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے مولا قدوس اساں آجزاں مسکینہ نادانہ بھی حاضر جو کچھ تلاوت کیتا گیا پڑھیا گیا بچیاں دے جواناں دے اساں بابیاں دے خلوص و محبت اے پیار تے محبت تے سفر اے عشق تے محبت دیاں تیاریاں تیرے محبوب دا جشن میلاد محفل نات اے میرے اللہ تیری بارگاہ دے وچ اے تیرے محبوب دی امتی لے کے حاضر ہاں میرے اللہ تو قبول فرما بار الہا ہدیہ عقیدت نظرانہ عقیدت اساں عاجزاں مسکیناں دی طرفوں انہاں ساتھیاں دی طرفوں انہاں دی طرفوں جنہاں نے قلم درہم صفہ نے قدم حصہ لیا سارا کچھ جو کچھ اساں مسکیناں تے آسیوں کو بن پایا خالصتاً تیری رضا واسطے
تیری خوشنودی واسطے، تیرا قرب حاصل کرنے واسطے ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت، ہدیہ تام، تحفہ تام تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق نبی معظم پیغمبر آخر و اعظم کی بارگاہ بے کس پناہ اندر حاضر ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اساں عاجزاں مسکیناں دے ہدیے دے تحفے قبول فرماؤ۔ اے میرے اللہ، میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، صحابہ پاک، صحابیات، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ تابعین و تبع تابعین، شہیدان کربلا، امامان عظام، مشائخ عظام، بزرگان دین، جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل دے اولیاء کاملین کی بارگاہ حاضر قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد، والی بغداد، پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی کی بارگاہ حاضر قبول فرما۔ اے میرے اللہ، تمام حاضرین و ناظرین جتنے اسی موجود ہیں جڑے اس شہر مقدس بستی آل سعادات کی بستی دے قبرستانہ دے اندر نفوس قدسیہ حرام فرمانے، جتنے اسی حاضر ہیں ساڑھے تمام رشتہ دار، حقدار، حصے دار، بہن بھائی، ننہال، ددھال، سسرال دنیا تو چلے گئے، انہوں دی بخشش واسطے عیسیٰ ثواب تو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جس خلوص، محبت، عشق دے نال، ایک جنون دے نال، والہانہ عقیدت دے نال اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا، انہاں بچیاں نوجواناں نے تیاری کی تھی، دن رات ایک کر کے تیاری کی تھی، میرے اللہ یقیناً یہ قبول ہے، مگر بتقاضا انسانیت تیری بارگاہ حاضری ہے، میرے اللہ اس میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، درجہ استجاب عطا فرما، قبول، منظور، حضور، مسعود فرما۔ اے میرے اللہ، سید دو عالم، محبوب دو عالم، صدقہ و خیرات تمام دوستوں دی حاضری قبول فرما۔ دین دنیا دیا رحمتاں، دین دنیا دیا برکتاں، دین دنیا دیا نعمتاں دے نال سب نوں مالا مال